الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع، جس موضوع پر آپ خطبہ جمعہ سنیں گے، در حقیقت ایک ایسا عظیم موضوع ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسے دہرایا کرتے تھے. اسی سے اندازہ لگائیں کہ وہ بات کتنی اہم ہوگی، اس بات کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا اور کتنا بلند ہوگا کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں دہرایا کرتے تھے. آپ خطبہ جمعہ سے پہلے خطبہ حاجہ سنتے ہیں اور یہ بات سنتے ہیں کہ خطیب کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات، قرآن کریم کی باتیں ہیں. وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستوں میں سب سے بہترین راستہ، طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور باتوں میں سب سے بدترین باتیں، معاملات میں سب سے بدترین معاملہ دین میں ایجاد کردہ نئی چیزیں، نئی باتیں اور نئے معاملات کا ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں ایجاد کردہ ہر نئی چیز جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کیا ہے اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا ہو، اور نہ وہ چیز کتاب اللہ میں ہو اور نہ ہی سنت رسول میں ہو اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس پر عمل کیا ہو، تو دین میں لائی ہوئی ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ایک ٹکڑا تھا جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بتایا. بدعتیں اتنا بڑا جرم ہے، بدعتیں اتنا برا فعل ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر عام گناہوں سے اسے بڑھ کر کے قرار دیا گیا ہے.
शिरक के बाद अगर कोई गुनाह सबसे बड़ा हो सकता है तो वो दीन में ईजाद करदा, दीन में पैदा करदा नए काम और नई उमूर और नई बिदातें हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बिदातें इतना खतरनाक अमल है कि सलफ़े सालिहीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, सलफ़े सालिहीन यानी वो लोग जो इस दुनिया से नेकी, खैर, भलाई और इल्म के साथ गुजर गए हैं। सलफ़े सालिहीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहा करते थे कि बिदातें इब्लीस को दूसरे गुनाहों से ज्यादा प्यारी लगती हैं, इसलिए कि एक गुनहगार की तौबा की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन एक बिदाती की तौबा की उम्मीद बहुत ही कम देखने को मिलती है। मेरे अजीज साथियों, एक गुनहगार जब गुनाह का काम करता है, आदमी जब शराब पी रहा है तो ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं ये काम बहुत गलत है। चोर जब चोरी करता है, चोरी करने के लिए निकलता है तो ये समझता है कि मैं ये जो चोरी करने के लिए जा रहा हूं, ये काम जो करने के लिए अपने कदम को उठा रहा हूं, ये गुनाह का काम है, ये गलत काम है। और एक ज़ानी जब जिना करने के लिए निकलता है तो वो समझता है कि मेरे इस काम से मेरा रब नाराज होगा, अल्लाह का गैज़ और गज़ब मुझ पर नाज़िल होगा, लेकिन फिर भी वो गुनाह को अंजाम देता है। तो दुनिया के हर गुनहगार की उसके गुनाह से तौबा की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बिदअती की तौबा की उम्मीद बहुत कम मिलती है, इसलिए कि बिदअती जो बिदअत का काम करता है वो उसे गुनाह समझ करके नहीं करता, उसे सजा समझ करके नहीं करता, बल्कि वो बिदअत के काम को सवाब समझ करके करता है, नेकी समझ करके करता है, भला समझ करके करता है, और ये सोच करके करता है कि मेरे इस काम से अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह मुझे अजर अजीम से नवाजेगा। तो जाहिरी बात है, तो फिर बिदअती की तौबा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसीलिए सलफ़े सालिहीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहा करते थे कि बिदअतें इब्लीस को दूसरे गुनाहों से ज्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि बिदअती की तौबा की उम्मीद बहुत कम मिलती है। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिदअतें ये शर्रुल उमूर हैं, बिदअतें ये ज़लालत हैं, बिदअतें ये गुमराही हैं, बिदअतें राह रास्त से भटकाने वाले काम हैं, बिदअतें दीन इस्लाम के अंदर सबसे बदतरीन उमूर है, और बिदअती का ठिकाना अल्लाह ने जहन्नम में बनाया है, वलियाज़ बिल्लाह। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी पते की बात फरमाई है, और ये हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है? बड़े जलील क़द्र सहाबी थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे राज़दार सहाबी थे। तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा फितनों की हदीसें हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता था। फितना क्या होता है, फितने के दौर में एक मोमिन का किरदार कैसे होना चाहिए, फितनों के दौर में एक मोमिन किस तरीके का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ये सारी हदीसें आपको पता थी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1400 साल पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, ये वसीयत हम सब वसीयत बयान फरमा दी, जो आज के माहौल और माशरे पर 100% फिट उतरती है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम बिदअतें इस अंदाज से उभरेंगी, अल्लाह की कसम बिदअतें इस अंदाज से जड़ पकड़ेंगी कि सुन्नतें खत्म होती चली जाएंगी, सुन्नतें खत्म होती चली जाएंगी। फिर इसके बाद लोग बिदअतों को सुन्नतें समझकर करने लगेंगे। अगर कोई शख्स बिदअत का काम छोड़ देगा तो लोग कहेंगे कि इसे सुन्नत से मोहब्बत नहीं है, इसे सुन्नत से लगाव नहीं है, उसे बिदअतें ना करने वाले को ताना दिया जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आज कितनी ऐसी बिदअतें हैं जिनका किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दलील इसकी नहीं मिलती। शब मेराज की बिदअत, शब बारात की बिदअत, मिलादुन नबी की बिदअत, कई ऐसे बिदअतें हैं जो हकीकत में बिदअतें हैं, और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से इसकी कोई दलील नहीं मिलती। जब उन्हें नहीं किया जाता तो ना करने वाले को ताना दिया जाता है,
کہ یہ وہابی ہے، یہ ٹنڈا ہے، اسے دین سے محبت نہیں ہے، اسے سنت سے محبت نہیں ہے، اسے دین سے عداوت اور دشمنی ہے، اس بات کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دبلی پتلی پنڈلیوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے میزان میں عبداللہ ابن مسعود کی یہ دبلی پتلی پنڈلیاں، اللہ کے میزان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دبلی پتلی پنڈلی احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگی، احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم۔ لوگوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی پیروی کرنا، ولا تبتدعوا، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچتے رہنا، فقد کفیتم، جتنا عمل کرنا ہے اتنا سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اب کسی نئے عمل کو ایجاد کرنے کی دین میں حاجت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سنن ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لوگوں تم پر ضروری ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفاء راشدین المہدیین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنا کر کے بھیجا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، تم ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، وَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑو اور دانتوں سے بھی پکڑو، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین اسلام میں نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نیا کام یہ بدعت ہے، اور بدعتیں گمراہی ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بدعتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن موسم کے اعتبار سے لوگوں نے ہر مہینے کے اندر کچھ نئی بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے، اور سب سے زیادہ بدعتیں جس مہینے میں انجام دی جاتی ہیں یہ وہی مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رجب کا یہ مہینہ ابتدا سے لے کر کے آخر تک بدعتوں سے بھرا ہوا ہے، بدعتیں اتنی ہیں کہ جسے لوگ سنتیں سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں۔ برادران اسلام، رجب کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رجب کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے پیدا کردہ مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو، یعنی رجب کے اس مبارک مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کو بھی قرار دیا ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں برے کام کرنے سے بچنا چاہیے، بدکاری کے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، میرے محترم ساتھیوں، اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی، کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی، حتیٰ کہ امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
علم حدیث کا بڑا گہرا اور بڑا ہی عمیق علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی خصوصیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جتنی بھی حدیثیں لوگ منسوب کرتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی جھوٹی من گھڑت مکذوب اور موضوع حدیثیں ہیں۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے کی خصوصیت کے سلسلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جسے دلیل بنا کر کے اس مہینے کی فضیلت کو ثابت کیا جا سکے، اور نہ ہی اس مہینے کے اندر کسی عبادت کی فضیلت کے متعلق کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی دلیل ملتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کی بدعتوں میں سے ایک عام بدعت، جو ہی اس مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ ایک دعا کو پڑھتے ہیں، اور دعا کو واٹس ایپ پر وائرل بھی کیا گیا تھا، آپ کے واٹس ایپ پر بھی آیا تھا ہوگا۔ دعا ہے، لوگ بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا ہم نے واٹس ایپ پر پڑھی بھی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ہے، جبکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر کھڑے ہو کر کے لمبی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس طرح کی مخصوص نماز ادا کرنے پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور اس نماز کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اس کا نام بھی دیا گیا، صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس میں ایک نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے وہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو اس رات میں کیے جاتے ہیں جو کتاب اللہ و سنت رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ساری حدیثیں جو رجب کی پہلی جمعرات کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی من گھڑت اور موضوع حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کو لوگ فضیلت کا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ رجب کے خصوصی روزوں کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے رجب کے روزوں کے سلسلے میں فرمایا کہ جتنی بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں موضوع اور باطل حدیثیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تُعَظِّمُهُ، لوگ یہ رجب کا یہ وہ مہینہ ہے زمانے جاہلیت کے لوگ جس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رجب کی بدعتوں میں سے ایک عام بدعت جو لوگ ثواب یا سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں وہ ہے رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عمرے کا اہتمام کرنا۔ لوگ اس مہینے کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے سے اس کا ایک خاص اجر اور خاص ثواب ہمیں ملتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جبکہ رجب کے مہینے میں اگر عمرہ پڑ جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا یا پھر عمرہ کرنے کو ایک خاص اجر اور خاص ثواب سمجھنا یہ خلاف سنت ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا تھا۔ جب اس بات کا علم حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے عبداللہ ابن عمر پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 4 بار عمرہ کیا، 4 بار عمرہ کیا، اور میں ہر عمرے میں شرکت کی ہوں، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ان ساری حدیثوں، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں نہ تو کوئی خصوصی نماز ہے، نہ تو کوئی خصوصی روزہ ہے، اور نہ ہی کوئی خصوصی عمرہ ہے۔ ہاں، اگر آدمی عام دنوں میں روزہ رکھ کے آ رہا ہے، مثلا کسی آدمی کی عادت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، یا پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 جو ایام البیض کہا جاتا ہے، اس کے روزے رکھ کے آ رہا ہے، اس کی عادت ہے، رجب کے مہینے میں بھی رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کی عادت ہے رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے کی، اگر وہ رجب کے مہینے میں بھی اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ رجب کے مہینے میں کسی نماز کو خاص کرنا، روزے کو خاص کرنا، یا پھر کسی عبادت کو خاص کرنا، یہ خلاف سنت ہے، اور یہ سنت ہی خلاف سنت ہی نہیں بلکہ یہ بدعت ہوگا۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے سے متعلق ایک عظیم مسئلہ عتیرہ کا مسئلہ ہے، فرع اور عتیرہ کا مسئلہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، لوگوں دین اسلام کے اندر فرع اور عتیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ فرع اور عتیرہ کس کو کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں، فرع یہ ایک رسم ہے جس کو زمانے جاہلیت کے لوگ انجام دیا کرتے تھے۔ اس رسم میں زمانے جاہلیت کے لوگ اپنے جانوروں کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا اسے بتوں کے نام پر ذبح کرتے۔ جانور کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا اسے بتوں کے نام پر ذبح کرتے، اس کے گوشت کو خود بھی کھاتے، اوروں کو بھی کھلاتے، اور اس کے چمڑے کو کسی درخت پر لے جا کر کے پھینک دیتے، اور یہ عقیدہ رکھتے کہ ایسا کام کرنے سے ان کی مرادیں پوری ہوں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور ان جانوروں کا بھلا ہوگا۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، جسے عتیرہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، لوگ اسلام میں فرع اور عتیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم کا جانور ذبح کیا جائے، کیونکہ جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ ایک عبادت ہے، اور بڑی عظیم عبادت ہے، اور عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، چاہے وہ اللہ کے نبی ہو، چاہے وہ اللہ کے ولی ہو، چاہے وہ اللہ کے دوست ہو، چاہے یہ اللہ کے دشمن ہو، کسی کے بھی نام پر اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ کیونکہ جانور ذبح کرنا، قربانی دینا، یہ ایک سنت بھی ہے، یہ ایک فرض ہے، اور یہ ایک عبادت ہے۔ قربانی میں ہم کس کے نام پر، بقرعید کے اندر ہم کس کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ جانور ذبح کرنا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، سورہ کوثر تو سب کو یاد ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب العالمین کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے۔ قربانی جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے، ایسے قربانی بھی اللہ کی عبادت ہے، قربانی بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہوگا، یہ شرک ہوگا،
اور شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، لوگوں دین اسلام کے اندر فرع اور عتیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے نام پر یعنی بقرعید کے علاوہ کوئی عام وقت میں اگر وہ جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے نام پر ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی جانور ذبح کر کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من شاء عتیرہ ومن شاء لم یعتر، جو آدمی عتیرہ کرنا چاہے یعنی جانور ذبح کر کے اللہ کے نام پر غریبوں اور مسکینوں کو کھلانا چاہتا ہے بقرعید کے علاوہ عام دنوں میں، بھلے رجب کے مہینے میں بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ذبح کر کے غریبوں کو کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھلاتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ فمن شاء عتیرہ، جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے، کیونکہ یہ فرض عمل نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آخری دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماہ رجب کی بدعتوں میں سے ایک عظیم بدعت جو آج بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہے، وہ ہے رجب کی 22 تاریخ کو رجب کے کنڈے کرنا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ رسم بہت مشہور ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس بدعت کا آغاز ہمارے ملکوں سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عرب ممالک کے اندر اس بدعت کا نام و نشان تک نہیں سنیں گے، اور یہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لوگ نیاز کرتے ہیں اور کنڈے کرتے ہیں، کنڈے کی رسم کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس قسم کے رسم و رواج سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس قسم کے گھنونے رسم سے اور اس کے پیچھے گھڑے جانے والے واقعے سے بالکل پاک و صاف ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور یہ جو لوگ اس رسم کو ماننے والے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ شریعت ہے، اگر یہ سنت ہے، تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ کنڈوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ رسم ہندوستان کی میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان عرب نہیں ہے، ہندوستان سے ایجاد کردہ ہے، اور ہندوستان سے ایجاد کردہ رسم کا نام و رواج نام کیسے عربی میں آ سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی اور نہ ہی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی۔ پیدائش بھی نہیں ہوئی، وفات بھی نہیں ہوئی، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش رمضان کے مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی، اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے رجب کے مہینے میں منائے جاتے ہیں، یعنی 4 مہینے شوال سے 4 مہینے پہلے، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پر ہم کنڈے مناتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کنڈوں کی یہ رسم ایک لکڑہارے کی کہانی سے بہت مشہور ہے۔ ایک لکڑہارے کی کہانی سے بہت مشہور ہے کہ ایک آدمی نے ایک کتاب لکھا اور اس کتاب کا نام رکھا داستان عجیب۔ نام ہی بڑا عجیب ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ داستان عجیب۔ اور اس کے اندر اس واقعے کو اس نے بیان فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا، یہ سنت ہو سکتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا، بڑا پریشان تھا، بڑا مصیبت زدہ تھا، مصیبتوں میں اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں وزیر کی بستی میں رہتے تھے۔ کئی سال کا عرصہ بیت گیا، پریشانیاں ٹلتی نہیں، مصیبتیں دور نہیں ہوتی، اور یہ بزائیں اور یہ آفتیں کہیں جاتی نہیں۔ آدمی تنگ آ کر کے وہ لکڑہارا ایک دن ارادہ کر لیا کہ اب میں شہر چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ شہر چھوڑ کر کے بیوی کو وہیں پر چھوڑ کر کے نکل کر کے چلا گیا۔ اب بیوی بیچاری پریشان ہو کر کے وزیر کے گھر میں جھاڑو دینے لگی، روزانہ روتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی شکایت کرتی، اپنی فریاد کرتی۔ ایک دن اس نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دروازے پر پا لیا، یعنی دروازے پر اس نے دیکھ لیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو مجبور مصیبت زدہ شخص آج کے دن یعنی 22 رجب کو آج کے دن میرے نام کی نظر و نیاز کرے گا اور کنڈے بنا کر کے
خود بھی کھائے گا، اوروں کو بھی کھلائے گا، اور پھر اس کے بعد میرا نام کا وسیلہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اس کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی، اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اگر دور نہ ہو جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں میرا دامن پکڑ کر کے مجھ سے سوال کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، ان باتوں کی کہاں تک حقیقت ہے آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں۔ دین اسلام کا اس طریقے سے بناوٹی قصے کہانیوں کا نام ہے، دین کتاب اللہ کا نام ہے، دین سنت رسول کا نام ہے، دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے، دین حقیقت پر مبنی ہے، قصے کہانیوں کا نام دین نہیں ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پر یہ بہتان باندھا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری نظر و نیاز کریں۔ اللہ کے بندوں، نظر و نیاز کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے۔ نظر ماننا، جو شخص نظر مانتا ہے تو وہ اللہ کی نظر مانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور نظر جو شخص مانتا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرے، نظر کو پورا کرے، اور نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ نظر ماننا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے گا وہ اللہ کے غیظ و غضب، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، اور جب اللہ کسی پر غصہ ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے، اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے رجب کے کنڈوں میں جہاں پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر مانی جا رہی ہے، وہیں پر غیر اللہ سے شفاعت کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وسیلے سے دعا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، وسیلہ صرف 3 چیزوں کا لینا جائز ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ناموں کا وسیلہ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پاک نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر کے دعا کریں۔ آپ نے جو نیک اعمال کیے ہوئے ہیں ان اعمال کو اپنے سامنے رکھ کر کے اللہ سے دعا کریں۔ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک متقی اور پرہیزگار آدمی سے آپ دعا کروائیں، آپ دعا کرائیں۔ یہ 3 وسیلے شریعت اسلامیہ کے اندر جائز وسیلے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی وسیلے آج جو بنائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے باطل ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک والوں میں واقع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کر کے قرآن مجید پڑھ کر کے دیکھیں، مشرکین مکہ وہ بھی یہی کہتے تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، تو وہ کہتے کہ ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان بتوں کو اس وجہ سے پوچھتے ہیں تاکہ یہ بتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں قریب کر دیں گے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وسیلہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک دربار الہی کا سوال ہے، دربار الہی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العالمین کا دربار یہ ایسا جلیل القدر دربار ہے، ایسا عظیم القدر دربار ہے جس دربار میں اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی، کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی مصیبت دور نہ ہو جائے تو اللہ کے دربار میں میرا دامن پکڑ کر کے سوال کرنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے، وہ رب کا دربار جس دربار کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے دربار میں تمہاری شفاعت کرے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح، سورۃ النبا کی آخری آیتیں ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ کل قیامت کا وہ دن ہوگا، رب کا وہ دربار ہوگا جس دربار میں روح الامین جبرائیل امین سے لے کر کے اللہ کے سارے فرشتے، سارے مخلوق سب باندھ کر کے کھڑے رہیں گے۔ جب تک اللہ کسی کو حکم نہ دے اس وقت تک اس کی زبان وہ اپنی حرکت تک نہیں کر سکتا، حرکت تک نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، الغرض
یہ گویا ایک دیومالائی قصہ ہے جو ہمارے پاس اکثر ہندو لوگ رچتے ہیں. اس طریقے سے ایک قصہ بنایا گیا ہے. پھر اس کے بعد اس عورت نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی آواز کو سن کر کے, ان کی بات کو سن کر کے رجب کے کنڈے اس نے بنائے. کنڈے جو ہی اس نے بنایا, اس کا شوہر جو سالوں سے گاؤں کے باہر تھا, شہر کے باہر تھا, وہ واپس اس شہر کے باہر تھا. وہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا. اس کی کھلاڑی زمین پر گر گئی. زمین پر جو ہی گری اسے احساس ہوا کہ زمین تو کھوکھلی ہے, اسے کھود کر کے دیکھنا چاہیے. جب اس نے زمین پر کھودا تو ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا. کنڈے بنانے سے شوہر کو بہت بڑا خزانہ مل گیا شہر کے باہر. پھر وہ خزانہ لے کر کے گھر کو آیا اور راتوں رات انہوں نے وزیر کے محل کے بازو میں ایک بڑا محل بنا لیا, ایک بڑا محل بنایا. شاید جنوں نے بنایا ہوگا یا خود بخود بن گیا ہوگا, والعیاذ باللہ. راتوں رات ایک بہت بڑا محل بن گیا. اس کے بعد جب دوسرے دن دیکھو قصہ کیسا ہے, میں بات کو ختم کرتا ہوں. دوسرا قصہ کیسا ہے. دوسرے دن اس کے بعد وزیر کی بیوی جب چھت پر چڑھ کر کے اس نے دیکھا کہ اس کے محل کے بازو میں ایک محل بنا ہوا ہے. اس نے ان دونوں کو بلایا, وہ لکڑہارے کو اور اس کی بیوی کو بلا کر کے پوچھا کہ تم اچانک راتوں رات اتنے مالدار کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کنڈوں کی حقیقت کو بیان فرمایا. تو اس کے وزیر نے اور اس کی بیوی نے کنڈوں کا مذاق اڑایا. اب جو ہی مذاق اڑانا تھا, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قہر اس پر ٹوٹ گیا. کیسے ٹوٹا؟ جب دوسرے دن بادشاہ کو یہ بات پتا چلی, بادشاہ نے اس کی وزارت کو چھین لیا, اس کا محل چھین لیا اور اس کی پوری پراپرٹی جائیداد سب کو چھین کر کے اسے شہر بدر کر دیا. اس کے بعد وہ وزیر بڑا پریشان ہو کر کے وہ شہر چھوڑ کر کے گاؤں کے باہر نکل کر کے چلا گیا. اور جب راستے میں جا رہا تھا, پورا ایک بہت بڑا لمبا قصہ بنایا گیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اس قصے کا بتانے کے لیے وقت بھی نہیں ہے. پورا قصہ آپ لوگ اس طریقے کے قصوں کا نام دین نہیں ہے, کہانیوں کا نام دین نہیں ہے. قصے کہانیاں یہ بچوں کو رات میں سنانے کے لیے اچھی لگتی ہیں, لیکن یہ شریعت کا نام اسے نہیں دیا جا سکتا, دین کا نام نہیں دیا جا سکتا, اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا, یہ سنت نہیں ہو سکتی. یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں اور یہ شرک ہے اور یہ دین سے دور کرنے والے راستے, دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. والعیاذ باللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے رجب کے اس مبارک مہینے میں ایک عظیم بدعت, اس ماہ میں جو بڑے زور و شور سے, بڑے دھوم سے اور گویا دیپاولی کی طرح منائی جاتی ہے, وہ شب معراج کی بدعت ہے. اسراء و معراج, شب معراج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام پاک کی سورۃ الاسراء کی ابتدائی آیت میں فرماتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. وبارکنا حولہ, جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا, ہم نے یہ جو معراج کرائی اس کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے نمونے دکھلائیں. اللہ نے دکھلایا انہ هو السمیع البصیر, یقیناً اللہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اسراء و معراج کا یہ واقعہ حق ہے, اس پر انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کوئی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. جو انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے, دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ اسراء و معراج حق تھا. اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر آسمانوں کے دروازے کھولے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے آگے نکل کر کے چلے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ارادے کے مطابق گفتگو کیا اور نمازوں کا تحفہ آپ کو عطا فرمایا.
اس معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت پر نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا. یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں, حقیقت پر مبنی ہے. لیکن دین اسلام میں ہر عمل ایک خاص حکمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا ہوا ہے. لیکن یہ جہاں تک اس رات میں جشن منانے کا سوال ہے, یا اس رات میں جاگنے کا سوال ہے, یا اس رات میں مسجدوں کو سجانے کا سوال ہے, یا اس رات میں جاگ کر کے عبادت کرنے کا سوال ہے, یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کی دلیل نہ تو اللہ کے رسول سے ملتی ہے اور نہ ہی کسی صحابہ کا یہ عمل ہے. میرے محترم بھائیوں, بلکہ مورخین کے درمیان یہ بہت بڑا اختلاف ہے کہ یہ شب معراج جو واقع ہوئی یہ کس سال واقع ہوئی, کس مہینے میں واقع ہوئی. اب سال اور مہینے کے درمیان جب اختلاف ہے تو پھر دن کا کیسے پتا چلے گا, دن کا کیسے پتا چلے گا؟ ہاں, قریب ترین اقوال یہ ہیں کہ اسراء و معراج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے زندگی کے آخری دنوں میں واقع ہونے والا ایک عظیم واقعہ ہے. آخری دنوں میں, یعنی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اس روئے زمین پر موجود تھے. مدینہ گئے, مدینہ میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال معراج والے دن شب معراج نہیں منایا, جاگا نہیں ہے. آج دیکھیں, مکہ جائیں, مدینہ جائیں, پورا عرب گھومیں, کہیں پر شب معراج منائی جاتی ہے؟ نہیں منائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا, معراج حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کی رات میں جاگنا, رات بھر جاگ کر کے اس رات کا اہتمام کرنا, جشن منانا یا عبادتیں کرنا, یہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ تو صحابہ سے ثابت ہے, نہ ہی تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے, ہاں, اور نہ ہی ائمہ اربعہ 4 اماموں میں سے کسی امام نے شب معراج منایا ہے. دلیل لا کر کے دے, ہم بھی منانے کے لیے تیار ہیں. نہ ہی ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے شب معراج منایا ہے. میرے محترم بھائیوں, حتیٰ کہ اگر اس کی تاریخ کا تعین ہو بھی جائے تب بھی اس میں جشن نہیں منایا جا سکتا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں اپنے درس کو اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا فہو رد, وہ عمل رد ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا, انجام دیتا ہے جس کی دلیل کتاب اللہ میں نہیں ہے, اللہ کی کتاب قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, تو پھر وہ عمل رد ہے, وہ عمل مردود ہے, اور کرنے والا مردود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, جب تک دنیا کے اندر رکھ کتاب اللہ و سنت رسول پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ایمان کی حالت پر ہمیں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت پر ہمیں وفات عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.